حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے، اور انسانوں سے دوستی کرنا نصف عقل ہے، اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ ان چاروں روایتوں کو بحیقی نے شعبہ ایمان میں نقل کیا ہے۔ حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی کو خرچ کرنے میں نہ اسراف کرنا اور نہ تنگی کرنا، بلکہ میانہ روی اختیار کرنا زندگی کا آدھا سرمایہ ہے۔ ایسے طور پر انسانوں کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو آمدنی، دوسری خرچ۔ ان دونوں کے درمیان توازن خوشحالی کی علامت ہے اور معیشت کے مستحکم ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جس طرح آمدن کے توازن کا بگڑنا خوشحالی کے منافی ہے اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے، اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو نہ صرف خوشحالی مفقود ہوگی، ختم ہو جائے گی، بلکہ معیشت کا سارا ڈھانچہ درم برم ہو جائے گا۔ لہذا مصارف کا اعتدال کرنا، میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ قرار دیا گیا۔ حدیث کا دوسرا جز کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ظاہر کرنا اور ان کی محبت کو اپنے معاملات و احوال میں خیر و برکت کا سرچشمہ جاننا اس عقل کا نصف حصہ ہے جو حسن معاشرت کی ضامن ہے۔ گویا پوری عقل مندی یہ ہے کہ انسان کوئی کسب و پیشہ صحیح و محنت کر کے جائز روزی حاصل کرے اور اس کے ساتھ آپس میں محبت و مروت کے جذبات بھی رکھے۔ حدیث کے تیسرے جز کا مطلب ہے کہ کسی علمی مسئلہ میں خوب سوچ سمجھ کر اچھی طرح سوال کرنا اور آدھا علم ہے، چونکہ جو شخص سوال کرنے میں دانا اور سمجھدار ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہو اور بہت کارآمد ہو، چونکہ وہ اپنے علم میں اضافہ کا متمنی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پوچھی جانے والی چیزوں کے درمیان تمیز کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے کیا پوچھنا چاہیے اور کس سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے جب وہ اپنے سوال کا جواب پا لیتا ہے تو حل طلب مسئلہ میں اس کا علم پورا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا علم کی دو قسمیں ہوئیں، ایک تو سوال اور دوسرا جواب۔ رہی یہ بات اچھی طرح سوال کرنے کا مطلب، تو جاننا چاہیے کہ اچھے سوال کا اطلاق اس سوال پر ہوتا ہے جس کے تمام پہلوؤں کی تحقیق کر لی گئی ہو، اس میں جتنے احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کی واقفیت ہو تاکہ شافی اور کافی جواب پائے، جواب میں کوئی پہلو تشنا نہ رہے۔ اسی طرح سوال بذات خود علم کی ایک شق ہوگا، اس پر یہ اشکال وارد نہ ہوگا کہ جب سوال کرنا جہل اور تردد پر دلالت کرتا ہے تو سوال کرنے کو نصف علم کس طرح کہا گیا۔ تاہم مذکورہ اشکال کے پیش نظر ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص خوب سوچ سمجھ کر اور صحیح انداز میں سوال کرتا ہے اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو علمی ذوق کا حامل ہے اور علم میں کچھ اپنا حصہ ضرور رکھتا ہے اور اس بات کا خواہشمند ہے کہ اپنے ناقص علم کو پورا کرے، لہذا اس کے سوال کو نصف علم کہنا موزوں ہوگا۔ اس کے برخلاف جو شخص بغیر سوچے سمجھے اس طرح خراب انداز میں سوال کرتا ہے اور اپنے اس سوال کے ذریعے اپنے نقصان اور عقل اور جہالت پر دلالت کرتا ہے، حاصل یہ کہ سوال کی نوعیت اور سوال کرنے کا انداز سوال کرنے والے کی شخصیت و حالت پر بذات خود دلالت کرتا ہے۔ اس کے سوال کی روشنی میں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ شخص بالکل ہی جاہل ہے یا علم سے کچھ سروکار رکھتا ہے۔ جس شخص میں علم و عقل کی روشنی ہوگی یہ سوال بھی عالمانہ اور عاقلانہ ہوگا
اور جو شخص نرا جاہل ہوگا اس کی اور باتوں کی طرح اس کا سوال بھی جاہلانہ اور عامیانہ ہوگا۔ جیسا کہ کسی نے کہا، جب جاہل بات کرتا ہے تو گدھے کی طرح معلوم ہوتا ہے، اور جب چپ رہتا ہے تو دیوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔